ہے دنیا میں عام طور پر دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو دنیا میں یا تو مسائل ہیں یا تو وسائل ہیں. مسائل کے حل کے لیے وسائل ہیں اور جب وسائل نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. انسان مسائل کے اندر گھرا رہتا ہے. ہر دور میں جب دنیا کو تباہ کرنا ہوتا ہے، برباد کرنا ہوتا ہے اور دنیا کے انسانوں کی عزت کے ساتھ، ان کی آبرو کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ، ان کے خون سے جب ہولی کھیلنے کا وقت آتا ہے تو پھر دنیا کے دوسرے لوگ جو لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا شکار کرتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک طبقے کا خواب تھا. دنیا کی دو طاقتیں تھی دنیا کے اندر، سپر پاور کہلانے والی، جو پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتی تھی. اس لیے دنیا کے اندر انہوں نے بے شمار مسائل پیدا کر رکھے تھے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس فرش خاک گیتی پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارے ابرو سے اور اپنی عظیم محنتوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ اکبر دنیا سے مسائل کا خاتمہ فرمایا. اور وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، اس کو خدا کی پہچان عطا فرمائی. جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا. جو اخلاقی گراوٹوں کا شکار تھے ان کو اخلاق سے ایسے مزین کیا کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی طویل تمہید یا گفتگو کا ارادہ نہیں، لیکن بس یہی حال اب ایسا ہے. دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور بلکہ بعض مفکرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب لوگوں کو بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے، انسانیت کے دشمن جانتے ہیں، جن کو اپنے تخت تاج، اپنی دولت، اپنی ہوس، اپنی شہرت، اپنا عیش سب سے زیادہ عزیز ہے. یہ اسلام کے نہیں صرف بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں. اور انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جب تک لوگوں کو مسائل میں گرفتار نہیں کرو گے اس وقت تک ان کی عزت سے، ان کے خون سے، ان کی جان سے ہولی نہیں کھیلی جا سکتی. اللہ اکبر. اتنے مسائل ہیں کہ اگر مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے حل پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن آج مجھے جو حکم ہے عصر جدید کے یا دور جدید کے جو ہے تین اہم مسائل پر گفتگو کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بھی دنیا کو تباہ کرنے کا پلان بنتا ہے مسائل میں گرفتار کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہلاکو اور چنگیز خان کا دور سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح کا دور بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہی تو پہلے ماحول ایسا تیار کیا گیا کہ لوگ مسائل کا شکار ہوئے، اس کے بعد لوگوں کو تباہ کر دیا گیا. اور اب بھی حالات جو ہے اللہ اکبر، اب تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ گندگی پھیل رہی ہے. کیا مسائل ہیں؟ بہت سے مسائل ہیں لیکن تین پر گفتگو کرنا ہے. نمبر ایک، سب سے بڑا مسئلہ اللہ اکبر اس وقت کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ایک ریاست کا نہیں، کسی ایک خطے کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، بلکہ اللہ اکبر پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے. آج پوری دنیا کو غربت کے دلدل میں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک لوگوں کو غریب نہیں کریں گے ان کی آبرو نہیں خرید سکتے، ان کا ایمان نہیں خرید سکتے، ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ نام پر، کبھی بیماریوں کے نام پر، کبھی وباؤں کے نام پر، کبھی جنگوں کے نام پر، کبھی کسی نام پر لوگوں کو غربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھیے اسلام غربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ اسلام اس غربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس غربت کے اندر شکر ہو، جس غربت کے اندر پاک دامنی ہو، جس غربت کے اندر استقامت ہو، جس غربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو. اگر غربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی غربت کی یہ شان بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو
بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو غربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں، پاک دامنی سے کام لیتے ہیں، نگاہوں کے اندر تقدس ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیں اب کوئی غربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچے کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تنظیمیں نماز کے نام پر شروع ہوئی 1857 کے بعد انگریز کی پیدا کی ہوئی نوزائیدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام، جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم سنیوں کے عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے، واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کسی کے ملک میں کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے، کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے، کسی کے قبضے میں دو ملک ہے، لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں اللہ اکبر کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہے نعمتیں خدا کی ہے اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنا اختیاری تھا، میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا تاکہ وہ رسول نہ صرف غریبوں کے تھے نہ صرف مالداروں کے تھے۔ فاقہ اس لیے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا، اور جب اللہ عطا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا۔ میرے امام کہتے ہیں آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ تو یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جب غربت اسلام کا مقدر ہے، غربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں۔ سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھی۔ آپ جا کر سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی۔ اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے، 27 اونٹ دے کر کے جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے، اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بک دیتے ہیں۔ یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں، ارتداد کا فتنہ، ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں۔ اس لیے میں بہت طویل میں عرض کر چکا ہوں کہ عصر کا وقت قریب ہے، جلدی سے اپنی گفتگو کو شارٹ کر کے مکمل کرنا ہے۔ غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں، عزت خطرے میں، آبرو خطرے میں، جان خطرے میں۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ، تجوریوں میں مال رکھنے کی بجائے مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا، مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی۔ کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف 2 چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر بلال حبشی جیسی ہستی نے
مال کی قلت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مژدہ سنا ہے تو عثمان غنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، غریب کو بھیک میں جنت دی اور مالدار کو بیچ کر جنت دی، اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف بانٹنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں، اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے. تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے.